اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، صرف چند دن باقی ہیں، تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے آپ نے یہ ایک کام لازمی کر لینا ہے، ورنہ پھر ساری عبادات روزے اتنی محنت سے رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز پڑھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ تہجد کی نماز بھی رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، نوافل ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک غلطی آپ نے کر دی تو ساری نمازیں سارے روزے انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا برکت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا انعام انسان کو عطا فرماتا ہے کہ اگر کسی مومن مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے تو وہ یہ حسرت کرے کہ اے کاش پورا سال 12 مہینے رمضان ہو، سارے مہینے رمضان بن جائیں، اور انسان کا دماغ اس چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی بھی عبادت ہے کہ جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ لکھ دیا ہے، کہ کوئی انسان نیکی کر رہا ہے، اس کے اعمال میں لکھتے جاؤ نیکیاں، اس کے لیے اچھائیاں لکھتے جاؤ، اور جو بھی وہ نیکی کرے گا اس کے نام اعمال میں فرشتے نیکی لکھ دیتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ میں اس کا ثواب خود دوں گا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ خود جب اجر دے تو وہ کریم ہے اللہ، تو وہ کتنا زیادہ انسان کو اجر دیتا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے، انسانوں کو، کہ رمضان کیا ہے، تو وہ سوچیں کہ اے کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ تو اتنی برکت ہے رمضان کی۔ تو افسوس کے ساتھ کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ رمضان المبارک کو کھانے کا مہینہ بنا لیا ہے، جو عام دنوں میں پورے 11 مہینوں میں ہم نہیں بناتے وہ چیزیں ہم رمضان المبارک میں بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 3 آپشن رکھ دیے۔ پہلا عشرہ باعث رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دیا، اور دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باعث مغفرت رکھ دیا کہ معافی مانگو، 10 دن پورے ہیں، بخشش مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اور آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا رکھ دیا کہ مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، دوزخ سے نجات مانگ لو۔ دوزخ بہت بری چیز ہے، یہ آگ ہے، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو، دوزخ سے نجات مانگ لو، اللہ تعالیٰ نجات عطا کر دے گا۔ جس طرح رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں پر انسان کو ڈبل ثواب دیتا ہے، جیسے فرض اگر انسان پڑھے تو اس کا 70 گنا ثواب اس کا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح اگر انسان نفل ادا کرے تو نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر کسی نے 2 نفل پڑھے عام دنوں میں وہ نفل کا ثواب ہوگا، لیکن رمضان المبارک میں نفل پڑھنا اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک میں ہر نماز کے ساتھ ایکسٹرا نوافل ضرور ادا کریں، ان کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ اور اگر کسی انسان کی قضا نمازیں رہتی ہوں تو پوری کوشش کریں کہ اپنی قضا نمازوں کو ضرور ادا کریں۔ قضا عمری نماز اب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم کیسے ادا کریں، تو قضائے عمری کی نماز کا جو مکمل طریقہ ہے ڈیٹیل کے ساتھ، کیسے ادا کرنی ہے، کس وقت ادا کر سکتے ہیں، کتنی رکعات پڑھنی ہوتی ہیں، ساری میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں ساری ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، تو آپ وہ جا کر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جس طرح آپ کو نیکیوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح جب کوئی انسان ایک گناہ کرے گا تو اس کو ثواب گناہ کا جو اجر ہے، گناہ ہے، وہ بھی اس کو زیادہ اتنا ہی ملے گا۔ یعنی گناہ پہ اجر تو نہیں ملتا، کوئی بھی گناہ کرنے پر، برائی کرنے پر گناہ ملتا ہے، تو اس انسان کو گناہ بھی پھر اتنا ہی ملے گا، اس کا انجام بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے عام دنوں میں اس کو گناہ تھوڑا کم ہوگا، لیکن رمضان المبارک میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اس کا دگنا گناہ ملے گا اسے۔ اور اسی طرح اگر کوئی چوری کرتا ہے عام دنوں میں تو عام دنوں میں اس کو گناہ کم ہوگا، لیکن رمضان المبارک میں جب کوئی چوری کرتا ہے تو اسے گناہ بھی اتنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح برائی کے کام اگر کوئی عام دنوں میں کرے گا تو اس کا گناہ کم، لیکن رمضان میں اگر کوئی برائیوں کے
گناہوں کے کام کرے گا تو اسے گناہ بھی اتنا زیادہ دیا جائے گا۔ تو اس رمضان المبارک میں بلکہ ہمیشہ پورے سال یہ ایک انسان کے 30 دن اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے رکھے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی یہ بھی کر دی کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں کوئی انسان آ جاتا ہے تو شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ انسان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو اور انسان کی ایک پریکٹس ہو جائے، انسان گناہوں سے بچ جائے۔ یہ ایک انسان کی تربیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت مہینہ عطا کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے سنوار سکتا ہے، اپنی روح کو کیسے نکھار سکتا ہے نیکیوں کے ساتھ، اور انسان کیسے اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگا سکتا ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، گالی گلوچ نہیں کرنی، اور اس کے بعد کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، برے کام نہیں کرنے، تو پھر وہ انسان اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور وہ پھر ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے کہ جتنے بھی گناہ کے مواد ہیں یا جو بھی چیزیں انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، انہیں آپ نے فوراً سے اپنے گھر سے ختم کرنا ہے۔ اب موبائل فون ہے، ضروری نہیں کہ آپ موبائل فون اٹھا کر آپ کہیں رکھ دیں، نہیں، آپ موبائل فون میں جتنے بھی آپ کے پاس گانے وغیرہ ہوں یا کوئی ایسی چیزیں کہ جس سے آپ کو لگے کہ اچھا میرے ہاتھ میں موبائل فون ہے، صرف ایک کلک کی مار پہ مجھے گانا سننے کو مل سکتا ہے، فوراً سے اس کو ڈیلیٹ کریں۔ کوئی ایپ ایسی اس کو فوراً ڈیلیٹ کریں۔ کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بآسانی گناہوں کی طرف جا سکتی ہوں یا جا سکتا ہوں، فوراً اس چیز کو ختم کریں اور فوراً اس چیز کو ڈیلیٹ کریں۔ یعنی موبائل فون آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن اچھے کاموں کے لیے، تلاوت قرآن پاک سن لی یا اسلامک احادیث کی کتب پڑھ لی یا کوئی اچھی چیز موبائل فون پر دے۔ موبائل فون بذات خود ایک بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح روزہ رکھ کر پورا دن ٹک ٹاک اوپن کیا، بس اسکرول کرتے رہے اور ریلز دیکھتے رہے اور وہاں پر گانے ناچ گانا دیکھتے رہے یا فضولیات میں پڑے رہے، تو پھر وہ انسان کی نیکی انسان کو ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے خاص طور پر کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ 2 عورتوں کا واقعہ لایا گیا کہ انہوں نے روزہ افطار کرنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا روزہ نہیں ہے، انہیں کہو کہ کیا کر دیں۔ جب انہوں نے کیا کی تو ان کی کہہ کے اندر خون، لوتھڑے، گوشت اور اس طرح کی چیزیں ان کی کہہ کے اندر آئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا روزہ نہیں ہے کیونکہ یہ پورا دن اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتی رہی ہیں، غیبت کرتی رہی ہیں۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ غیبت سے بچنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، عام دنوں میں بھی بچنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں جیسے ہی اگر کوئی کسی کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، خواتین کو خاص طور پر غیبت کرنے کی، کسی کی برائی کرنے کی، تو پھر کیا کریں کہ اپنے آپ کو کوشش کریں پوری کہ آپ برائی کسی کی انسان کی نہ کریں، کسی کا تذکرہ ہی نہ کریں۔ اگر آپ سے نہیں کنٹرول ہوتا اپنی زبان پر کہ کسی کے لیے برے الفاظ نکال رہے ہیں یا غیبت کر رہے ہیں، تو پھر کیا کریں کہ آپ کسی کا تذکرہ کریں ہی نہ، خاموش رہیں، اپنی بات کریں یا کسی انبیاء کی باتیں کریں۔ اب انبیاء کے بارے میں مسلمان ہے سب، کوئی بھی اس طرح غلط بات تو کر نہیں سکتا، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کیا کریں، ازواج مطہرات کی باتیں کیا کریں، ان کے بارے میں بات کیا کریں، ان کی سیرت کا تذکرہ کیا کریں، تو غیبت نہ کیا کریں۔ عام دنوں میں بھی بہت گناہ ہے، اور رمضان المبارک میں پھر اس انسان کا روزہ ہی نہیں ہوتا، پورا دن پھر غیبت کرتے رہتے ہیں، مسلمان مردہ بہن بھائی کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، تو پھر وہ آپ کا روزہ نہیں ہوتا، وہ پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ نے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ باقی اس کے علاوہ باقی تمام گناہ، اب جیسے گھر میں ٹی وی ہے، صرف ایک بٹن کی دبانے پر آپ کو طرح طرح کے پروگرام، یا جیسے رمضان المبارک میں افسوس کے ساتھ، تو آپ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں کوئی بھی آپ اسلامی چینل سلیکٹ کر لیں۔ اب جیسے مدنی چینل ہے، اس کے علاوہ جو بھی اسلامک چینل ہے آپ ان کو سلیکٹ کر لیں اور وہی آپ کے چلتا رہے۔ اب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم سحر و افطار کا ٹائم معلوم کرنے کے لیے کہ سحری کا ٹائم کیا ہے یا افطار کا کیا ٹائم ہے تو ہم ٹی وی آن کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسلامی چینل لگا دیں، وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سحر و افطار، باقی سب پہ آپ کیا کریں کہ ان کو ڈیلیٹ کر دیں، لاک لگا دیں یا کچھ بھی کر دیں ان کو، یعنی ختم کر دیں اپنے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹی وی اتار کے گھر سے باہر پھینک دیں، نہیں، ایسا نہیں کریں، بلکہ آپ کیا کریں کہ اسلامی چینل لگا لیں۔ اور اسی طرح گھر میں بھی آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے تو موبائل فون پر بھی آپ یوٹیوب آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہے تو یوٹیوب پر بھی آپ اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں لاکھوں اسلامک چیزیں آپ کو مل جائیں گی، آپ اس کو دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ فارغ ٹائم میں آپ کیا کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں
کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں نے قرآن پاک رمضان المبارک میں 4 قرآن پاک ختم کر لیے، 5 ختم کر لیے، 10 ختم کر لیے، لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کے کچھ پارے پڑھے ہیں لیکن میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، تو پھر وہ انسان زیادہ بیٹر ہے کہ جس نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہو۔ تو پھر کوشش کی جائے اس رمضان المبارک میں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، اور اس وجہ سے انسان کی عبادت قبول ہوگی۔ ورنہ پھر رمضان المبارک میں جو انسان گناہوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر گناہ بھی اتنا زیادہ انسان کو پھر ملتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔